نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی اور اب نیک کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، اس لیے ایمان کا حکم پہلے دیا گیا اور اعمال کا حکم بعد کو دیا جا رہا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چونکہ بنی اسرائیل کے علماء خود بھی کفر کرتے تھے اور دوسروں کو کفر کرنے پر آمادہ کرتے تھے، دوسروں کو کفر کرنے کی رغبت دلاتے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کی ان ساری بری عادتوں سے منع فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ جس طریقے سے دوسرے مسلمان ایمان لائے ہیں۔ نماز کو قائم کرو اور مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پہلے فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو ایمان سے روک کر اپنی علیحدہ جماعت نہ بناؤ۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ خود ایمان لا کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ چونکہ علماء بنی اسرائیل 3 بیماریوں میں گرفتار تھے۔ ایک بیماری تو یہ تھی کہ ان کے اندر خود پسندی تھی، وہ اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا تو یہ گمان تھا کہ نبی اور رسول بھی آئیں گے تو وہ ہم ہی میں سے آئیں گے، چونکہ ہم سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی بھی افضل اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اس لیے یہ نبوت کا دعویٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ تو یہ خود پسندی کی بیماری ان کے اندر تھی۔ دوسری بیماری تھی مال کی حرص، مال کا لالچ۔ اس مال کی حرص نے بھی ان کو تباہ کر دیا تھا۔ اور تیسری بیماری ان کے اندر حسد کی تھی، دوسرے کی عزت و عظمت، اس کی رفعت و بلندی کو دیکھ کر جلنا اور اس کی بربادی کی آرزو کرنا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ تینوں بیماریاں آج کم نصیبی سے ہمارے حصے میں بھی آ گئی ہیں۔ خود پسندی بھی ہمارے اندر خوب ہے کہ سب سے افضل ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ مال کا بھی ہمارے اندر خوب حرص اور لالچ ہے۔ حسد اور بغض کی بیماری بھی ہمارے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء یہود کو ان تینوں بیماریوں کا علاج یہ بتایا کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت سے نماز پڑھو، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ تمہاری تینوں بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ساری بیماریوں کا علاج ان کو نماز اور زکوٰۃ کی شکل میں عطا فرما دیا کہ تمہاری ان بیماریوں کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد
نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تو یہ ساری بیماریاں، خود پسندی، بغض و عناد اور طمع اور لالچ، یہ ساری بیماریاں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، چونکہ ایمان کے بعد نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا فرق میں سورہ بقر کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز صحیح پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، نماز کی فکر رکھنا، سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، ہر حال میں نماز پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنا ہی انسان کو برائیوں اور فحش امور سے بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے۔ تو نماز خالی بے دلی سے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، نماز صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس کے بعد فرمایا وآتوا الزکاۃ، نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور بدن مال سے افضل ہے، اس لیے نماز زکوٰۃ سے افضل ہے۔ دونوں جگہ حکم بظاہر یکساں ہے، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن نماز کا حکم مثل زکوٰۃ کے نہیں ہے، کیونکہ نماز ہر غریب اور امیر پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف مالداروں کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ عرب کے لوگ بولتے ہیں زکا الزرع، یعنی کھیتی بڑھ گئی۔ قرآن پاک میں ہے کہ غلاما زکیہ، یعنی پاک لڑکا۔ قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہوا، چونکہ زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اپنے مالوں کو پاک کرو۔ تفسیر کبیر کے اندر اس جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ صدقہ اور خیرات دینے سے 6 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 3 فوائد تو دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی فوائد تو یہ ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے، گھر میں آبادی ہوتی ہے، اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ صدقہ عیبوں کو چھپاتا ہے، قیامت کی دھوپ سے وہ بچاتا ہے، آگ سے آڑ بنتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اندر الف لام شامل فرمایا الزکاہ۔ یہ الزکاہ میں جو الف لام ہے، اس الف لام کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرو جو اسلامی زکوٰۃ ہے۔ بنی اسرائیل پر چونکہ 1/4 مال زکوٰۃ فرض تھی اور اس کے قوانین کچھ الگ تھے، مگر اب اس کا حکم نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ ادا کرو جو زکوٰۃ فرض ہے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تیسرا حکم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کے لغوی معنی ہے جھکنا اور پست ہونا، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں نماز کے ایک رکن کا نام رکوع ہے۔ یہاں تو لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کے احکام پر سر خم کر دیتے ہیں، اے علماء یہود تم بھی سرکشی چھوڑ کر ان کے ساتھ اطاعت کیا کرو۔
اور یا اصطلاحی معنی یعنی تم ان نمازیوں کے ساتھ رکوع والی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس نماز کو چھوڑو جو بے رکوع کی تھی، اب تو وہ نماز ادا کرو جو مسلمان ادا کرتے ہیں، یعنی رکوع والی نماز۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اقیم الصلاح یہ جملہ تفسیر ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا اعمال کا، تو یہ فرمایا کہ تم اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ اقیم الصلاح ہے، نماز کو قائم رکھنا اور قائم کرنا ہے، اس کو ادا کرو۔ تو کون سی نماز قائم کرو؟ رکوع والی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجہ افضل ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ یا تو ہم جماعت کا اہتمام ہی نہیں کرتے، یا بالکل جماعت سے غافل رہتے ہیں، جبکہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جماعت سے نماز ادا کریں تاکہ ہم کو 27 نمازوں کا ثواب حاصل ہو جائے۔ لب لباب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیات کا حکم دیا جا چکا، تو اس کے بعد تقوی اور طہارت کا حکم دیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو۔ پھر خدا سے ڈر کر اپنے مال میں کچھ حصہ غربا اور فقراء کے لیے مقرر کرو، جس سے کہ تمہارا دل پاک ہو جائے اور خوب مال تمہارا بڑھے، اور نماز اپنے گھروں میں اکیلے ہی نہ پڑھا کرو بلکہ پنجگانہ جماعت میں شامل ہو کر نمازیوں کے ساتھ ادا کیا کرو، تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار و برکات حاصل ہوں۔ اس آیت کریمہ سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہم کو یہ درس دیا کہ ایمان سارے اعمال سے افضل ہے، اور نماز باقی اعمال سے بہتر، کیونکہ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حکم دیا، اس لیے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور نماز قالب کا فعل ہے، اور زکوٰۃ مال کا۔ تمام اعمال عرش سے فرش پر بھیجے گئے، لیکن نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر عطا کی گئی۔ نماز کا فائدہ براہ راست اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا فائدہ دوسروں کو بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی فقراء اور غربا کو حاصل ہوتا ہے۔ نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ تنہا نماز صرف ایک نماز ہوتی ہے، نہ معلوم کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جماعت میں اگر ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی تو اس کے طفیل سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعا مل کر مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہوتی ہے بمقابلے اکیلے دعا مانگنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، یعنی نمازوں کی ادائیگی کا پورا اہتمام کریں، صاحب نصاب ہیں تو مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور جماعت سے نماز پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب 27 نمازوں کا ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح سن کر اپنے احباب کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اسلام کی اشاعت اور قرآن عظیم کی تبلیغ کا اجر و ثواب ملے۔ ہمارے چینل دعوت حق کو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ درس قرآن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
نحمدہ و